یہ پوائنٹ سمجھیے، یہ بیسک پوائنٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام مشترک ہے. میں نے آپ کو پچھلے جمعے کہا تھا درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. ہم 1,24,000 نبیوں کو ماننے والے ابراہیم پر فقط درود کیوں پڑھے؟ کوئی لاجک تھی اس کی، اس کا کوئی سبب ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. درود ابراہیمی کو نماز میں رکھ دیا اور باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کی آل پر درود کا حکم ہے اس امت مصطفیٰ کو. تو ایک پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پر آ کے جس کو میں ٹرننگ پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر درود ابراہیمی ہمیں حکم ہوا کہ پڑھو اور یاد رکھنا ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو. جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے شہزادے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے یہ نبوت نکل جاتی ہے بنی اسرائیل سے اور عرب میں آ جاتی ہے قریش میں. وہ نور محبوب کا منتقل ہو جاتا ہے بنی اسرائیل سے عرب کی طرف. اچھا یہ نور جب منتقل ہوتا ہے نا، یہ نور چلتے 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 جناب عبد المطلب حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ سے اماں آمینہ اور اماں آمینہ سے اس دنیا میں وہ نور اس دنیا کو چکمگانے کے لیے جلوگر ہوتا ہے. وہ نور ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اب نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی. نکلنے کے اسباب تھے، وہ اسباب یہ تھے. اب ہسٹری پڑھے بنی اسرائیل کی، جب تک تو یہ لوگ حق پر تھے، بڑے طاقتور بڑے قوت والے. قرآن کہتا ہے ہم نے عالمین کی بادشاہت اس کو دی. بنی اسرائیل کو بڑے طاقت والے، بڑی قوت والے، بڑے میچور ہیں، بڑے اسٹرانگ ہیں، بہت طاقتور ہے. قرآن کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں آپ کو، یہ قرآن خود بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے. یہ بڑے طاقتور ہیں، بڑے قوت والے، بڑے اختیار والے. جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا نا کہ بس ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور عالمین میں نہیں ہے، اس پراؤڈ کے اندر آ کے انہوں نے پھر نبیوں پر ظلم کر دیا. ہم اللہ کے جتنے مقرب ہو گئے، نبیوں کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں خدا نبی بھیجتا ہے؟ نہ نہ نہ، ہم خدا کے لیے ہیں. ہم نبیوں سے بڑھ کر ہم ہیں، ضرورت نہیں ہے ہمیں نبیوں کی. 70 نبیوں کو شہید کیا بنی اسرائیل میں کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اللہ کے مقرب ہو گئے. قرآن کہتا ہے پھر یہ یہودی اور ہمیشہ عیسائی جو ہے یہ اس کا چیلا رہا ہے. یہودیوں کا یہ ہمیشہ چیلا رہا ہے. یہودی ہمیشہ پراؤڈ میں آ کے کیا کرتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے یہ کچھ نہیں ہے. قرآن نے وہ لفظ لکھے ہیں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کچھ نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں ہے. یہ دونوں نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ وہ جنت میں جائیں گے. یہ دونوں آپس میں پھر لڑتے رہے اور ہمیشہ ایک ٹائم گزرا، بڑا ٹائم گزرا بنی اسرائیل سے کہ عیسائی ہمیشہ ان کی لونڈی بن کے رہا یہودی. اب جب نبوت یہاں سے پلٹ گئی نا، پہلے تو کہتے تھے کہ ہمیں نبیوں کی ضرورت نہیں ہے. اب جب انہوں نے نبیوں کو شہید کرنا شروع کیا، ظلم جبر بربریت خود کرنا شروع کر دی، آفاقی قوانین کو خود یہودیوں نے توڑنا شروع کر دیا. نہ ہم جس قسم کے مقرب لوگ ہیں، پھر ہمیں اس تقرب کے اندر ہمیں خدا کے حکم کی ضرورت نہیں ہے. اب دو چیزیں تھیں، کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ تفاسیر میں. اب یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمیں جبریل کی ضرورت نہیں ہے، جبریل سے میسج خدا کا لینا بھی کفر ہے. ہم اللہ کے اتنے مقرب ہو گئے ہیں، ہماری تکلیف اور ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ اب ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ خدا چاہتا کیا ہے. اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. نبی کو قتل کر دیا. اچھا انہوں نے دعوے، بڑے دعوے کیے، ہم ملائکہ سے بھی لڑائی ہوگی، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. پروردگار عالم نے ان سے نبوت لے کے قریش کو دے دی. جب افضل تھے تب افضل تھے، جب بگڑ گئے تب بگڑ گئے. اچھا جب یہ نبوت نکلی ہے جناب اسماعیل، ابراہیم، اسماعیل، اور یہاں سے نبوت قریش کی طرف چلی گئی. اب جب قریش کی طرف چلی گئی نا، ایک ٹائم بعد یہودیوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے غلطی. اب اس غلطی کے احساس میں یہ لوگ بجائے اس کے رجوع کرتے ہیں، انہوں نے خدا سے جنگ شروع کر دی. ہماری خدا سے لڑائی ہے. خدا نے یہ نبوت بنی اسرائیل سے نکالی.
اسرائیل کی آج بھی کتابوں کے اندر ہے. وہ جو آپ کو لگے گا نا نیٹ پر آپ سرچ کرو نا تو دیواریں گریا پر یوں کر کے دے رہے ہوتے ہیں, وہ خدا کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. وہ خدا کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. نبوت کو تم نے بنی اسرائیل سے کیوں نکالا؟ وہ خدا کو سنا رہے ہوتے ہیں, خدا کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. کیوں نکالا تم نے خدا نبوت کو بنی اسرائیل سے؟ اب خدا سے جنگ ہو گئی. اب جیسے یہ سلسلہ چلا اور محبوب جل بکر ہو گئے, آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں حضور کی ولادت کی اور نبی علیہ السلام سے پر ایمان لانے کے حوالے سے جتنے بھی اہل کتاب ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, یہ سارے محبوب علیہ السلام جتنے بھی اس وقت اہل کتاب تھے نا, نبی علیہ السلام نے جب یہ معجزات ظاہر ہوئے, نبی علیہ السلام نے نبوت کیا, معجزات ظاہر ہوئے, اہل کتاب کہتے تھے کہ یار کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تو یہ وہی نہیں ہے. اچھا اس